السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی ٹی وی۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کس طرح کچے کے ڈاکو بہت سی مجرمانہ کارروائیوں میں شامل ہوتے ہیں اور ان کے خلاف شکارپور کا آپریشن کس کامیابی کے ساتھ جاری ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ دوستوں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ تو دوستوں، بینڈٹس آف کچا، جنہیں کچے کے ڈاکو بھی کہا جاتا ہے، وہ مجرمانہ گروہ ہیں جو پاکستان کے سندھ اور پنجاب کے مختلف علاقوں میں پائے جاتے ہیں۔ اغوا، بھتہ خوری اور قتل سمیت بہت سے برے کاموں میں شامل ہیں۔ انہوں نے اپنی غیر قانونی سرگرمیوں کو بہت حد تک بڑھایا ہے اور اکثر رونمائی یا کاروباری تعلقات کی آڑ میں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ ان کے خلاف متعدد بڑے پیمانے پر کارروائیوں کے باوجود یہ گینگ جنوبی اضلاع میں برقرار ہیں، جو مقامی حکام کو ایک اہم چیلنج پیش کر رہے ہیں۔ جدید ترین ہتھیاروں سے لیس مقامی قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پیچھے چھوڑے ہوئے انہوں نے متعدد شہروں کو نشانہ بنایا، مقامی لوگوں میں خوف پیدا کیا اور اپنا اثر و رسوخ مضبوط کیا ہے۔ یہ ڈاکو اپنے بے رحم ہتھ کنڈوں کے لیے بہت مشہور ہیں، جن میں شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کو اغوا کرنا، اکثر جسمانی تشدد کی کارروائیاں ریکارڈ کرنا اور لاکھوں روپے کے بھاری تعاون کا مطالبہ کرنا۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ جب یہ مطالبات پورے نہیں ہوتے تو یرغمالیوں کو وحشیانہ قتل کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ان کی مجرمانہ سرگرمیاں محض ڈاکوؤں سے آگے بڑھ گئی ہیں، جس میں بہت سے غیر قانونی کاروبار شامل ہیں۔ وہ دھوکہ دہی سے فائدہ اٹھانے، رونمائی یا کاروباری مفادات کو غیر مشکوک افراد کو دھوکہ دینے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ایسی ایک بدنام زمانہ شخصیت گھوٹکی کا ڈاکو فقیر نثار شاہ ہے، جو اپنی شہر برادری اور ساتھی ڈاکوؤں کی وکالت کرتے ہوئے پولیس کے خلاف دھمکیاں دینے کے لیے اکثر فیس بک کا استعمال کرتا ہے۔ شاہ کو ان جرائم پیشہ عناصر کا ترجمان سمجھا جاتا ہے۔ مزید برآں، ان گروہوں نے سوشل میڈیا کو اپنی کارروائیوں کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر استعمال کیا، جو آن لائن شیئر کی جانے والی ویڈیوز میں سندھی اور سرائیکی گانوں کے ساتھ ہتھیاروں کی نمائش کرتے ہیں۔ ان کو نشانہ بنانے کے لیے متعدد بڑے پیمانے پر کارروائیوں کے باوجود ڈاکو جنوبی اضلاع میں اپنی مجرمانہ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ایچ آر سی پی کی ایک فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ کے مطابق ڈاکو تقریباً 1 ارب روپے سالانہ تاوان وصول کرتے ہیں۔ صرف 2022 میں 300 افراد کو تاوان کے لیے اغوا کیا گیا۔ محکمہ جنگلات دریائے سندھ کے دونوں کناروں پر واقع کچے کے علاقے میں لاکھوں ایکڑ اراضی کی نگرانی کرتا ہے۔ اس اراضی کا ایک اہم حصہ فی الحال قبضے میں ہے۔ جیسا کہ محکمے نے بتایا ہے، یہ علاقہ غیر کاشت شدہ اراضی کے وسیع و عریض رقبے پر محیط ہے، جسے مقامی طور پر کیٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی ملکیت متعدد بڑے زمینداروں کی ہے، جن میں سے اکثر سیاست کی نمایاں شخصیات بھی ہیں۔ کچا خطہ سال کے بیشتر حصے میں خشک حالات کا سامنا کرتا ہے، لیکن سیلاب کے موسم میں اسے سالانہ سیلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے باوجود زمین اپنی زرخیزی کے لیے بہت قیمتی ہے۔ اس کی وجہ دریا کے ذریعے لے جانے والے معدنیات کا ذخیرہ ہے۔ محکمہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سندھ کے اندازوں کے مطابق اس علاقے کی آبادی 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جو بنیادی طور پر مویشی پالنے اور زراعت سے وابستہ ہے۔ اس خطے کو دریا کی ایک طرف ضلع کشمور اور دوسری طرف ضلع گھوٹکی سے موسوم کیا گیا ہے۔ اگرچہ کچا علاقہ وسیع اور جنوبی سندھ کے متعدد اضلاع میں پھیلا ہوا ہے، لیکن یہ خاص طور پر کشمور، گھوٹکی، شکارپور اور جیکب آباد جیسے اضلاع میں ڈاکوؤں اور قبائلی تنازعات کے پھیلاؤ کے لیے مشہور ہے۔ گھنے جنگلات، جھاڑیوں اور ناہموار علاقوں کی موجودگی غیر قانونی سرگرمیوں، ڈکیتیوں کو سہولت فراہم کرنے اور پناہ کے متلاشی مجرموں کے لیے پناہ گاہ کا کام کر رہی ہے۔ مبینہ طور پر ڈاکو جدید ترین ہتھیاروں سے لیس ہیں، جن میں مارٹر، راکٹ سے چلنے والے دستی بم اور آر جی بیز طیارہ شکن بندوقیں شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے یہ ہتھیار مقامی پولیس کے ہتھیاروں سے بہت بہتر ہیں، جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک اہم چیلنج ہے۔ دوستوں، آپریشن شکارپور ایک قانون نافذ کرنے والا اقدام ہے، جس کا مقصد پاکستان کے صوبہ سندھ میں مقامی مجرموں کا مقابلہ کرنا ہے، خاص طور پر شکارپور ضلع کے کچے کے علاقے پر توجہ مرکوز کرنا۔ آپریشن کا مقصد ڈاکوؤں اور دیگر قانون شکنی کرنے والوں کو پکڑنا تھا۔ اس طرح مقامی آبادی کے لیے ایک محفوظ ماحول کو یقینی بنایا گیا۔ مجرموں کے خلاف بلا تعطل کارروائی کی سہولت کے لیے پولیس نے علاقے کی مساجد کو عارضی طور پر خالی کرانے کی درخواست کی۔ اس اقدام کا مقصد آپریشن میں مداخلت کو روکنا ہے، جو شمالی سندھ کے سکھر اور کشمور اضلاع میں بھی کیا جا رہا ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ڈاکوؤں کے ساتھ تصادم کے دوران پولیس اہلکار اور ایک پولیس اسسٹنٹ اس وقت اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے جب ان کی بختر بند گاڑیوں کو بھاری ہتھیاروں سے فائرنگ کا نشانہ بنایا گیا۔ ایک اہم پیش رفت میں پولیس نے تیگہانی قبیلے سے تعلق رکھنے والے ایک سرکردہ شخصیت تیگو خان تیگانی کو گرفتار کیا۔ بعد ازاں اسے پولیس کی تحویل میں دے دیا گیا۔ ایس ایس پی شکارپور تنویر نے مکینوں کے تعاون کی ضرورت پر زور دیا، خاص طور پر کچے کے علاقے میں سیلاب کے بعد نقل مکانی کی وجہ سے
जो लोग इलाके में बाकी रह गए और पुलिस के खिलाफ कार्रवाइयों में मुलविस पाए गए, वो मुजरिमों के साथी या शराकतदार तस्वुर किए जाएंगे। कच्चे के इलाके में ऑपरेशन शुरू करने का फैसला एक पुलिस पार्टी पर हमले के बाद किया गया। इसके नतीजे में 2 पुलिस एहलकारों समेत 3 अफराद हलाक हुए। एसएसपी शिकारपुर ने जिला में जराइम पर रोशनी डाली। इनमें कौमी शाहराहों पर अगवा और कच्चे के इलाके में मवेशियों की चोरी शामिल है। गिरफ्तार अफराद से मालूमात का इस्तेमाल करते हुए पुलिस अगवा बराए तावान के जिम्मेदार गिरोहों का सुराग लगा रही है। अपने ऑपरेशनल प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए गढ़ाई, तेगू और चक जैसे कमजोर इलाकों में पुलिस चौकियां कायम की गई। इनमें फौरी रद्द-ए-अमल की सलाहियतें फराहम करने के लिए बेस कैंप कायम किए गए। भारी हथियारों के खिलाफ मज़ाहमत करने वाले जदीद तरीन बख्तरबंद गाड़ियाँ और मुजरिमाना नकलो हरकत पर नज़र रखने के लिए ड्रोन कैमरे तैनात किए गए। बेस कैंपों के क़याम और चैलेंजिंग पोस्ट पर कंट्रोल हासिल करने के बाद ऑपरेशन को मज़ीद आगे बढ़ाया गया। एसएसपी सक्खर ने बताया कि कच्चे में 25 से ज़ायद चौकियां कायम की गई हैं, जिनकी रसाई दरियाए सिंध के करीब है ताकि मुलजिमान को शिकारपुर से फरार होने से रोका जा सके। शहरी इलाकों में डाकुओं के सफेदपोश साथियों की निगरानी के साथ सप्लाई रूट्स को रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए गए। कशमोर जिला में एसएसपी ने रोजाना पेशकदमी और फायरिंग के तबादले के साथ डाकुओं के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए बहुत सी कार्रवाइयाँ की। शिकारपुर से मुल्हिका कच्चे के इलाके तक निगरानी के साथ और झाड़ियों की पेशरफ्त में रुकावट जैसे चैलेंजेस से निपटा जा रहा है। दोस्तों, शिकारपुर के इस ऑपरेशन में जिन जिन इलाकों को निशाना बनाया गया वो था शिकारपुर, सक्खर और घोटकी के इलाके। ये ऑपरेशन 2021 में चीफ मिनिस्टर सैयद मुराद अली शाह और आईजी सिंध मुश्ताक अहमद की जेर निगरानी किया गया। इसमें लोकल पुलिस और कमांडो शामिल थे। लोकल पुलिस एहलकारों की तादाद 600 थी, जबकि 200 कमांडो इसमें शामिल थे। दोस्तों, इस ऑपरेशन में 4 पुलिस एहलकार शहीद हुए और तकरीबन 6 के करीब जख्मी हुए। तो दोस्तों, यही थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं आपसे ऐसी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।